السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر ایک بڑی اہم خبر کے حوالے سے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا۔ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ ہم آپ کو پچھلے ایک دو دن سے بتا رہے تھے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس سلسلے میں جو ان کا احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو پابندی لگا دی گئی تھی، کل عدم قرار دے دیا گیا تھا، اس کے بعد سے چیزیں جو ہے بڑی تیزی سے اسکیلیٹ کرنا شروع ہو چکی ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر احتجاج ریکارڈ کیے گئے۔ اب یہ معاملہ ایک دم بہت زیادہ سیریس ہو گیا ہے کیونکہ سی ایم ایچ راولہ کوٹ کے اندر موجود سی ایم ایچ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اسی کے کارندوں کی جانب سے، اس کے کارکنوں کی جانب سے جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے اور اس کے اندر ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 4 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جس میں 3 پولیس اہلکار ہیں اور 1 ایف سی کا اہلکار ہے، جبکہ 20 افراد جو ہے وہ 20 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ اس کے اندر شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل جو ہے میں تھوڑی دیر میں مزید آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کرتا ہوں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، لیکن جسٹ اے ریکیپ، اور وہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ 9 جون کی ہڑتال کی کال دی گئی ہے، یعنی کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے جو ہیں وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے۔ وہاں پہ آلریڈی موبائل فون سروس، انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ معاملہ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جناب 35 مختلف مطالبات جو ہے وہ اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو ہے وہ رکھے گئے تھے۔ باقی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب کئی چیزوں کے اوپر عمل نہیں ہوا، جبکہ حکومتی سائٹ کا کہنا ہے کہ جناب بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہے آلریڈی عمل ہو چکا ہے اور چند چیزیں جو ہیں وہ باقی ہیں، لیکن ایک پوائنٹ اور وہ ہے مہاجرین کی 12 نشستیں۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشن چینج کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ اب اس سارے معاملے کے اندر جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 14,000 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی بلوا لیے گئے ہیں، انہیں بھی آزاد کشمیر کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن راولہ کوٹ کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں ایک جو وجہ بتائی جاتی ہے، وہاں پہ ایک یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک کارکن تھا شاہ زیب، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ گولی لگنے سے جو ہے وہ شہید ہوا تھا اور اس کے بعد اس کے نماز جنازہ کے لیے جب وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو ان کی جانب سے موومنٹ ہوئی ہے اور انہوں نے سی ایم ایچ کے اوپر جا کے وہاں پہ حملہ کیا ہے۔ اب جو رپورٹس آ رہی ہیں، اب ظاہری بات ہے ذہن میں رکھیے گا کہ بہت ہی مشکل سے رپورٹس آ رہی ہیں کیونکہ جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں وہ کافی حد تک ڈسرپٹڈ ہیں اس وقت وہاں پہ، تو مختلف سورسز سے ہمیں بڑی مشکل سے چند ڈیٹیلز جو ہیں وہ مل رہی ہیں اور ان کو ویریفائی کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہے اس وقت۔ لیکن جو بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سی ایم ایچ کے باہر جو سیکیورٹی اہلکار وہاں پہ موجود تھے، جب یہ قافلہ وہاں پہ، جب یہ کارکنوں کا قافلہ جو ہے وہاں پہ سی ایم ایچ کے باہر پہنچا ہے تو انہیں ڈسپرس کرنے کے لیے جو ہے سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی ہے۔ انیشل جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ یہ ہیں، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو جتھا تھا وہ سی ایم ایچ کے طرف وہاں پہ داخل ہوا ہے اور ان کی جانب سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب ان کی جانب سے جو ہے وہ پوائنٹ بلانک رینج کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی چند ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید جو ممنوعہ بور ہے اس کی گولیاں جو ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں۔ جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مختلف کارکن ہیں ان کے پاس بڑا لیٹسٹ قسم کا اسلحہ بھی موجود ہے اور وہ بھی اس احتجاج کے اندر استعمال کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ان کے ساتھ جو کارکن جڑے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے اور ہمیں جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ معاملات بیڈ ٹو ورس ہوتے جا رہے ہیں۔ مطلب یہاں پہ چند لوگ جو ہیں وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کا 9 مئی ہے، جس طرح ایک فوجی انسٹالیشن کے اوپر لاہور کے اندر اور مختلف جی ایچ کیو راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا، یہ بالکل اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ راولہ کوٹ کے اندر سی ایم ایچ جو کہ ایک اور فوجی انسٹالیشن ہے اس کے اوپر یہ اس طرح کا حملہ کیا گیا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جماعت، یہ تنظیم جو ہے وہ آلریڈی اسے قلعدم قرار دیا جا چکا ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ اس قسم کے کوئی ایکشنز کرتے ہیں تو آپ کے اگر کوئی لیگل ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی پس پردہ چلی جاتی ہیں اور آپ کا یہ والا چہرہ جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، وہ سب سے آگے چلا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کو 9 مئی کے اس واقعے کو کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن آج 2026 میں بھی اس داغ کو جو ہے وہ نہیں مٹا سکے ہیں اور بار بار ان کو اس کا جواب دینا پڑا ہے۔ اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک فوجی انسٹالیشن کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ اب دوسری جانب کچھ اور ویڈیوز بھی ہمیں راولہ کوٹ سے رپورٹ کی جا رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ جناب بڑی ہی شدید قسم کی شیلنگ ہو رہی ہے اس وقت وہاں پہ، اور وہاں پہ کراؤڈ کو جو ہے ڈسپرس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ شام
شام سے یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آدھی رات کا وقت جو ہے وہ آلریڈی اس وقت ہو چکا ہے اور حالات جو ہیں وہاں پہ اس وقت کافی زیادہ ٹینس ہے. کچھ بازار جو ہیں وہاں پہ بند کر دیے گئے ہیں, کچھ بازار جو ہیں وہ کھلے رہے, لیکن دن بھر جو ہے وہ پولیس کی, سیکیورٹی اہلکاروں کی اور وہاں کے مظاہرین کی جو آنکھ بچولی ہے وہ آپس میں چلتی رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو دوسری سائڈ سے جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 4 نوجوان جو ہیں جو احتجاج کر رہے تھے وہ زخمی ہوئے ہیں اور ان زخمی نوجوانوں کو جو ہے وہ CMH بھی منتقل کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران پر فائرنگ اور ایک نوجوان کی شہادت کے بعد جو ہے آزاد کشمیر میں کال سے پہلے ہی جو ہے وہ مظاہرے پھوٹ پڑے تھے. ابھی یہ احتجاج جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ 9 جون کو ہونا ہے, لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے وہ حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں. احتجاجی قافلوں کی مظفر آباد ممکنہ آمد سے متعلق ڈپٹی کمشنر منیر احمد قریشی کا کہنا ہے کہ کال تو 9 جون کی ہے, اگر وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو بھی انہیں یہاں پہنچنے میں 2 دن فی الحال لگیں گے. اس وقت شہر کے تمام انٹری پوائنٹس کھلے ہیں اور لوگ معمول کے مطابق وہاں پہ مظفر آباد میں کم از کم سفر کر رہے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنے کی ہدایت تو ہے, تاہم ہماری اولین ترجیح لا اینڈ آرڈر کو قائم رکھنا ہے کہ اس کے لیے صورتحال دیکھ کر مظاہرین سے برتاؤ کیا جائے گا, لیکن ہمیں امید ہے کہ حالات پرامن رہیں گے. دوسری جانب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رکن کی ہلاکت کے بعد راولہ کوٹ میں فی الحال حالات کشیدہ ہیں اور وہاں پہ رینجرز کے اہلکاروں کو حساس مقامات کے اوپر جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. اب ذہن میں رکھیے گا, میں اس میں ایک اور اینگل جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ملک ہے بھارت, وہ بھی اپنا کردار اس جگہ پہ امن و امان کو خراب کرنے کے لیے جو ہے ہر ممکن کوشش کرے گا. ان کے سلیپر سیلز موجود ہوتے ہیں, ان کے ایجنٹس وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. میں کسی کے اوپر نہ میں الزام لگانا چاہتا ہوں, نہ میں کسی کو یہ کہوں گا, لیکن جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اس کے اندر دشمن بھی جو ہے وہ اپنا کردار ضرور ادا کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ چیزیں جو ہے اور بھی زیادہ خراب ہوں. تو یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے کہنے کے اندر مت آئیں. آپ اپنا اگر احتجاج ہو بھی پرامن احتجاج ہونا چاہیے. اگر آپ کی جانب سے کوئی ایک فائر بھی کیا گیا یا کوئی ایسی حرکت کر دی گئی تو آپ کے احتجاج جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر پانی پھر جاتا ہے. پھر اس کے بعد کوئی یہ نہیں جانتا کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ جائز تھی یا ناجائز تھی, یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. اصل بات یہ ہو جاتی ہے کہ جناب آپ نے وردی والوں کے اوپر جو ہے وہ فائر کھولا ہے, اور یہاں پہ یہ سچویشن اب یہی رپورٹ کی جا رہی ہے کہ 4 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں اس حملے کے اندر. سو اس لیے چیزیں جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں. میں ابھی بھی ارباب اختیار سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور چیزوں کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں, چاہے وہ بات چیت کے ذریعے ہو, لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ریزالو کرنے کے حوالے سے ہو, لیکن ان چیزوں کو ڈی ایسکیلیٹ ہونا بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آگ اتنی پھیل جائے کہ اس کو سنبھالنا اس کے بعد مشکل ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کے ادھر جو ہے وہ ایک خبر لگائی گئی ہے جو کہتی ہے کہ حکومت آزاد و جموں کشمیر نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد میں نمایاں پیش رفت کرتے ہوئے 44 میں سے 24 مطالبات جو ہے مکمل طور پہ پورے کر دیے ہیں, جو کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس بات کو نہیں مانتی. اس کے مطابق یہ پیش رفت رپورٹ کے مطابق 16 مزید مطالبات پر جزوی عمل درآمد ہو چکا ہے یا ان پر کام جاری ہے, جبکہ صرف 4 مطالبات ایسے ہیں جن پر تعطل برقرار ہے یا انہیں قابل عمل نہیں سمجھا گیا. رپورٹ میں حکومتی اصلاحات اور عوامی ریلیف کے حوالے سے اہم کامیابیوں کا ذکر کیا گیا ہے, جبکہ بعض باقی ماندہ سیاسی مطالبات کو آزاد کشمیر کے جمہوری عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش قرار دیا گیا ہے. یہ ظاہری بات ایسوسیٹڈ پریس ہے, اس کا مطلب ہے یہ حکومتی سائٹ سے جو یہ خبر لگائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے سیاسی رہنماؤں کے ہمراہ جو ہے وہ آج ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کیا گیا, پھر بھی انہوں نے صورتحال بگاڑنے کی کوشش کی. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے نگراں کمیٹی بھی تشکیل دی. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے کے مطالبے پر عدالت نے بھی واضح کر دیا ہے کہ یہ آئینی نشستیں قانون سازی کے بغیر ختم نہیں کی جا سکتی. ان کا کہنا تھا کہ ٹنلز کی تعمیر سمیت کوئی بھی بڑا ترقیاتی منصوبہ چند دنوں میں مکمل نہیں ہو سکتا. منصوبوں میں مقامی افراد کو روزگار کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. وفاقی وزیر پارلیمانی امور نے یہ بھی کہا کہ ہر چند ماہ بعد احتجاج مناسب نہیں, قانون ہاتھ میں لینے اور معصوموں کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے کہا کہ کشمیر اور پاکستان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. آزاد کشمیر میں بجلی 3 روپے فی یونٹ فی الحال جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے اپنی آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی اجلاس میں جو ہے وہ ایک تفصیلی مشاورت کی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی مسائل کے حل کے لیے ڈائلاگ اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے پر اتفاق کیا گیا. صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی اہم ملاقات کا بھی امکان ہے. متوقع ملاقات میں آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. اعلیٰ سطحی مشاورت کے بعد آزاد کشمیر کے آئندہ سیاسی حکمت عملی کو حتمی شکل دی جائے گی. دیکھیے, میں دوبارہ یہاں پہ یہی بات کرنا چاہوں گا
کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے ایک تو اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، جس کی وجہ سے میں نے اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ اس کی وجہ سے ٹینشن جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھے گی. بہتر یہ ہوتا کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ ویسے ہی آگے چلتا رہتا، نو میٹر واٹ ہیپن، نو میٹر ہاؤ مچ یو ڈو، لیکن یہ پروسیس جو ہے وہ آگے اسی طرح ہی چلتا رہنا چاہیے. مذاکرات کرتے رہیں کیونکہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر تخریب کاری ہوتی ہے. سمپل از دیٹ. یہ ایک سمپل فارمولا ہے، پوری دنیا کے اندر ایسے ہی چلتا ہے. ٹیبل پہ بیٹھ کے چیز کو ریزالو کرنا زیادہ ضروری ہے. اور یہاں پہ جو کشمیری عوام ہے، آزاد کشمیر میں رہنے والے جو عوام ہیں، ظاہری بات ہے ان کے بھی بہت سے مسائل ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ریزالو ہونے چاہیے. اس کے بجائے کہ چند ایسے ایلیمنٹ، چند ایسے افراد جو ہے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ان کے ان ڈیمانڈز کو جو ہے وہ استعمال کر بیٹھیں اور اس کے بعد انتشار پھیلائیں یا چیزوں کو اور زیادہ خراب کریں، بہتر یہ ہے کہ ان کی سنی جانی چاہیے اور ان کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. 24 نشستوں کے اوپر انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ اس وقت پولنگ کا ٹائم تو مکمل ہو چکا ہے. ووٹوں کی گنتی کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ریزلٹس جو ہیں وہ ابھی بھی آ رہے ہیں. مجموعی طور پہ پرامن یہ انتخابات رہے، کسی بڑے جو ہے وہ حادثے کی رپورٹ جو ہے کم از کم نہیں ہوئی، وچ واز اے گڈ تھنگ. دوسری بات یہ کہ جو چند ابھی تک رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے تو 2 نشستوں کے اوپر کامیابی حاصل کر چکی ہے، جبکہ ایک نشست جو ہے وہ آزاد امیدوار جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. حلقہ جی بی اے نگر 1 کے تمام 53 پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی سرکاری نتیجہ جو ہے وہ آ چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر 7530 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ اسلامی تحریک پاکستان کے محمد ایوب وزیری 6491 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پر آئے ہیں. دوسری جانب جی بی اے 7 سکردو 1 کے تمام 31 پولنگ سٹیشنز کے نتائج بھی آ چکے ہیں. وہاں پیپلز پارٹی کے سید توقیر مہدی 4500 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کے راجہ جلال حسین 4056 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے ہیں. تقریباً 450 ووٹ سے انہوں نے شکست کھائی ہے. جی بی اے 24 گھانچے 3 سے آزاد امیدوار اسد شفیق 8092 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے محمد اسماعیل 5072 ووٹ لے کر دوسرے نمبر کے اوپر آئے ہیں. یہ اب تک کی وہ مطلب سیٹس ہیں جن کے کمپلیٹ ریزلٹس 3 سیٹوں کے ریزلٹس ابھی تک آ چکے ہیں. دوسرا، ہمیں جو لوکل ذرائع سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے اس کے مطابق جو اس وقت مزید جو گنتی جاری ہے، ظاہری بات ہے پرسنٹیج جو ہے وہ کہیں پہ کم ہے، کہیں پہ زیادہ ہے، کہیں پہ 40% ووٹ گنے جا چکے ہیں، کہیں پہ 80% ووٹ گنے جا چکے ہیں. لیکن 7 مختلف نشستوں کے اوپر جو ہے اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ برتری حاصل کیے ہوئے ہے، جبکہ 7 نشستوں کے اوپر ہی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ برتری حاصل کیے ہوئے، جبکہ 7 نشستوں کے اوپر آزاد امیدوار بھی جو ہیں وہ برتری حاصل کیے ہوئے. سو بڑی ایک مکس بیگ قسم کی جو ہے وہ فی الحال رپورٹس آ رہی ہیں. لیکن دوبارہ جب تک 100% ریزلٹ جو ہے وہ نہیں آ جاتے تب تک حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایکچولی ان سیٹوں کے اوپر ونر کون ہوگا. ایم ڈبلیو ایم کو 2 جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کو 1 سیٹ کے اوپر جو ہے وہ برتری حاصل ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو فارم 45 فراہم نہیں کیے جا رہے. چیف الیکشن کمشنر سے رابطہ کر کے معاملے سے متعلق آگاہ کیا ہے. ادھر پی 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 کے رہنما قمر زمان قائرہ کا بھی کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ پرامن انتخابات ہوئے لیکن عملہ فارم 45 نہیں دے رہا. الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں. تمام 24 حلقہ جات کے ریٹرننگ آفیسرز کو مطلع کیا گیا ہے کہ معزز چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان نے ہدایت فرمائی ہے کہ اپنے اپنے حلقہ انتخاب کے تمام پریزائڈنگ آفیسروں کو فوری طور پر احکامات پہنچائے جائیں کہ وہ پولنگ اسٹیشن پر موجود تمام امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 نتیجہ اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ کی ایک مصدقہ نقل لازماً فراہم کریں. یہ عمل الیکشن ایکٹ 2017 اور الیکشن رول 2017 کے متعلق دفعات کے عین مطابق یقینی بنایا جائے تاکہ انتخابی عمل میں شفافیت برقرار رہے اور نتائج کی ترسیل و اعلان کے مراحل خوش اسلوبی سے مکمل کیے جا سکیں. دوسری جانب گلگت بلتستان کے نتائج میں تاخیر پر ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری نے تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا نتائج میں غیر معمولی تاخیر شکوک و شبہات کو جنم دے رہی ہے. فارم 45 کی فراہمی میں تاخیر ناقابل قبول، انتخابی عمل متنازع بنانے کی کوشش ہے، ووٹر لسٹوں اور پولنگ اسٹیشنوں میں تبدیلی دھاندلی کی نشاندہی ہے. استور کے علاقے بونجی میں پولنگ اسٹیشن پہاڑی پر منتقل کرنا حق رائے دہی پر حملہ ہے. نتائج میں رد و بدل یا عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. عوامی طاقت سے انتخابی عمل متنازع بنانے والے تمام ہتھ کنڈے ناکام بنائے گئے. اچھا، اب میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آدھی رات کا تقریباً وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے، میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ مختلف جو حلقے ہیں، یہ جو 24 مختلف حلقے ہیں، اس میں فی حلقہ تقریباً 40 سے 50 ہزار ووٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ود پاکستان میں اس سے 5 گنا 6 گنا بڑے حلقے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے, اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ تقریباً جو صحیح ریزلٹ ہوں وہ تقریباً 10, 11, 12 بجے تک جو ہے وہ کمپائل ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جن حلقوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ 40-50 ہزار ووٹ ہوں گے, اور ظاہری بات ہے جب میں 40-50 ہزار ووٹ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40-50 ہزار ووٹ ڈلا بھی ہے. عام طور پہ اگر میں اس کو 50% بھی کنسیڈر کروں تو یہ تقریباً 20 ہزار ووٹ جو ہے وہ ڈل جاتے ہیں. اور میں جتنے ووٹ ابھی آپ کو میں بتا کے ہٹا ہوں تقریباً یہی پیٹرن ہر جگہ چل رہا ہے. مطلب جیتنے والے نے 7,000 ووٹ, 8,000 ووٹ, 5,000 ووٹ, 6,000 ووٹ ٹی ایم اے, اور دوسرے آنے والے نے اس کا 1,000, 1,500, 2,000 کا فرق ہے. آپ رفلی اندازہ لگا لیجئے کہ تقریباً کوئی 15,000 ووٹ جو ہے, 15 سے 20,000 ووٹ جو ہے ڈلتا ہے. 15 سے 20,000 ووٹ گننا کسی بھی انتخابی حلقے کے اندر جو ہے وہ صرف 2 سے 3 گھنٹے کا کام ہے, کیونکہ سارا کا سارا ایک جگہ تو نہیں گنا جانا نا, یہ سارے مختلف پولنگ سٹیشنز ہیں, وہاں پہ گنے جانے ہیں, اور وہاں پہ ان کے اپنے اپنے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں انہوں نے کمپائل کر کے آگے اس کو فارم 47 کے لیے اپنے فارم 45 جو ہیں وہاں پہ آگے دینے ہیں. تو یہ اتنا کوئی لمبا کام نہیں ہے, لیکن چونکہ اب اس پہ دیر ہو رہی ہے تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر جو ہے تشویش کا اظہار کیا ہے. کل 33 نشستیں ہوتی ہیں اس اسمبلی کے اندر, جس میں سے 24 جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن اس میں ہوتا ہے, جبکہ دیگر جو ہے وہ مخصوص نشستیں ہوتی ہیں. سادہ اکثریت سے حکومت بنانے کے لیے 17 سیٹیں جو ہیں وہ آپ کو درکار ہیں. بلاول بھٹو کی جانب سے فارم 45 اور 47 کا اس کیمپین میں ذکر کیا گیا. نواز شریف نے مجھے دیس سے کیوں نکالا, اس کی ان کی تقریر بڑی مشہور ہوئی, اور اس کے بعد پھر وہ خود ہی دیس سے چلے گئے, جنیوا چلے گئے اس کے بعد. جبکہ تحریک انصاف کے رہنما جنید اکبر, نعیم حیدر پنجوتا, سلمان اکرم راجہ, انہیں صوبہ بدر کیا گیا اس سارے معاملے کے اندر. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایون دو ان لوگوں کو جو ہے وہ صوبہ بدر کیا بھی گیا, لیکن اطلاعات ہمارے پاس یہی آ رہی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی کوئی اتنی لمبی چوڑی سپورٹ وہاں پہ نہیں ہے, یا جس طرح ان کے چند لوگ جو ہے وہ کلیم کر رہے تھے کہ جناب 2/3 میجورٹی مل جائے گی اور یہ ہو جائے گا, وہ اتنے ان کے پاس شاید کینڈیڈیٹس بھی نہیں ہوں گے, یا اتنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. جو اس مرتبہ الیکٹیبلز تھے, ہم نے حبیب اکرم صاحب کا پوڈ کاسٹ کیا تھا جنہوں نے 10 دن لگائے اس پوری کیمپین میں, تو انہوں نے خود یہ بتایا تھا کہ جناب زیادہ تر جو ہے وہ الیکٹیبلز ان دیگر جماعتوں میں آلریڈی جا چکے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ کوئی الیکٹیبل کا جو کاؤنٹ ہے وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے, اور ریزلٹس بھی جو ہیں وہ فی الحال ویسے ہی آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں اب مزید اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ادھر اسلام آباد کی بھی کچھ خبر لیتے ہیں. حکومتی وفد اور اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ پر جناب ڈیڈ لاک جو ہے برقرار ہے. ہنگامی اجلاس فوری ختم ہو گیا ہے, اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں حکومتی وفد کی پیپلز پارٹی کے وفد کے ساتھ وزارت خارجہ میں ملاقات ہوئی. پیپلز پارٹی کے وفد میں نوید قمر اور شہری نعمان جو ہیں وہ موجود تھیں. پی 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 کو صوبوں سے اضافی ٹیکس, سبسڈی اور ترقیاتی بجٹ سے متعلق تحفظات ہیں. وزارت خزانہ کے حکام بھی حکومتی وفد میں شامل ہیں, لیکن وہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا. اس کے علاوہ نون لیگ کے رہنما میاں جاوید لطیف صاحب, جن کے پاس آج کل کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں ہے, الیکشن بھی وہ ہار گئے تھے, بالکل آج کل سائڈ لائن ہوئے ہیں. ان کے پسندیدہ 1-2 شوز کے اندر یہ جاتے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کوئی زیادہ شو میں بلاتا نہیں ہے. تو انہوں نے دوبارہ لائم لائٹ جو ہے وہ حاصل کی ہے, اور اس مرتبہ لائم لائٹ حاصل کی ہے اپنی ہی حکومت کے اوپر جو ہے کرپشن کے الزامات ڈال کے. وہ کس طرح انہوں نے یہ الزامات لگایا ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا سب اچھا کی رپورٹ بہت سے عام حقائق کو پس پردہ لے جاتی ہے. شیخو پورہ کے دیگر محکموں میں اربوں روپے کے اسکینڈل کے بعد واسا میں بھی کرپشن کی انتہا ہو رہی ہے. اب یہ ظاہری بات ہے دیگر محکمے یا واسا جو ہے یہ آپ ہی کی حکومت کے انڈر آتے ہیں, پنجاب حکومت, مریم نواز کی حکومت کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں. ناقص منصوبہ بندی, غیر معیاری مٹیریل اور بدعنوانی نہ صرف وسائل کا ضیاع ہے بلکہ شہریوں کے گھروں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. اگر ان منصوبوں کی شفاف نگرانی ممکن نہیں ہو سکتی تو چند جیبیں بھرنے کے بجائے یہ وسائل غریب عوام پر خرچ کیے جائیں تاکہ کسی کی بیٹی کی شادی ہو سکے یا کسی کی بیمار پیارے کا علاج ہو سکے. اس سے پہلے جو ہے وہ سترہ پنجاب فیصل آباد سے بھی جو ہے اربوں روپے کا ایک سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا تھا, لیکن اس کی انکوائری کا جو حکم تھا وہ مریم نواز نے خود دیا تھا. اب میاں جاوید لطیف صاحب نے جو ہے وہ اپنی ہی حکومت کے انڈر آنے والے محکموں کے اوپر جو ہے کرپشن کے الزامات لگائے ہیں. تو باہر والے مطلب اپوزیشن کی جانب سے کوئی لگائے تو چلیں ٹھیک ہے, بات سمجھ آتی ہے. یہ تو اپنی حکمراں جماعت کے ایک بندے کی جانب سے جو ہے وہ الزامات لگائے گئے ہیں. اب میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے وہ میاں جاوید لطیف صاحب کو جو اٹینشن چاہیے تھی وہ میرے خیال میں گورنمنٹ کی جانب سے شاید مل جائے گی. ہو سکتا ہے نیگیٹو بھی ہو, ظاہری بات ہے, یہ کچھ ابھی پتہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ثاقب چدڑ اور مومنہ اقبال کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ثاقب چدڑ صاحب نے جناب ایک درخواست جو ہے تھانہ بھوانہ کے اندر جو ہے وہ جمع کروائی ہے, اور انہوں نے مومنہ اقبال کی بہن رمشا اقبال کے اوپر جو ہے 80 لاکھ روپے کی امانتی رقم ہڑپ کرنے اور مجرمانہ رویہ اختیار کرنے کے سنگین الزامات لگائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے آسٹریلیا جانے اور وہاں کا ویزا حاصل کرنے کے لیے جو ہے ان کی مالی امداد کی, اور اس سلسلے میں میں نے کل 80 لاکھ روپے جو ہے امانتاً رمشا اقبال کے حوالے کیے. انہوں نے کہا اس کل رقم میں 39 لاکھ روپے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ بھیجے گئے.
وزیر چیک، جبکہ باقی رقم 41 لاکھ روپے گواہان جاوید اقبال اور بلال اکبر کی موجودگی میں کیش فراہم کیا گیا۔ تاہم ویزا اور دیگر ضروریات پوری ہونے کے باوجود رمشا اقبال نے رقم کی واپسی سے ٹال مٹول شروع کر دی۔ سائل کی جانب سے بار بار تقاضا کرنے پر خاتون نے گھریلو تعلقات کا واسطہ دے کر مزید مہلت مانگی اور وعدہ کیا کہ آسٹریلیا کا ویزا لگنے اور بیرون ملک سفر کرنے پر وہ رقم لازمی لوٹا دے گی، لیکن ویزا لگنے کے بعد بھی رقم واپس کرنے کے بجائے مختلف ہیلے بہانے بنائے گئے۔ گل ان جڑی نا وہ اب ظاہری بات ہے فائر اور کاؤنٹر فائر کے اوپر آ گئی ہے کہ آپ نے میرے پہ یہ الزام لگایا، مطلب ثاقب چدر صاحب کو بھی اپنے 80 لاکھ روپے اب جا کے یاد آئے ہیں جب ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ آگے بن گئی ہے، این سی سی آئی کے اندر مقدمہ درج ہو گیا ہے، سارا کھاتا شاتا کھل گیا ہے، تو اب جا کے ان کو وہ 80 لاکھ یاد آ گئے، او میں دیکھو 80 لاکھ بھی لینے نے۔ چلو ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔